اور آپ کا زندگی کے ساتھ ایک کانٹریکٹ ہے. اٹس اے کانٹریکٹ ود لائف. اور تم لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ بتاؤں 23 مارچ کا کیا ہوتا ہے کہ یہ کہیں کمبخت ویکینڈ پہ تو نہیں آ گیا, چھٹی تو نہیں ضائع ہو گئی. تو جس چیز میں پکڑ نہیں ہے پھر کھلی چھٹی ہے. تو وہ کہاں گیا جو یہاں بیٹھا ہوا تھا, اور وہ کہاں گیا جو یہاں بیٹھا ہوا تھا. لیکن اس میں سے ایک لڑکا تھا جس نے 187 ون ڈے انٹرنیشنل میں ایک نو بال نہیں کیا. میرا ایک یہ اپنا کانسیپٹ ہے اور میں نے اس پہ بہت کام بھی کیا ہے, ریسرچ بھی کی ہے, اور زیادہ تر میں یہ بچوں کو کیا بڑوں کو بھی میں یہ پڑھاتا ہوں کہ دیکھیں کچھ کام ہیں جو سوسائٹی نے آپ کے لیے کرنے ہیں, کچھ کام ہیں جو زندگی نے آپ کے لیے کرنے ہیں, اور آپ کا زندگی کے ساتھ ایک کانٹریکٹ ہے. اٹس اے کانٹریکٹ ود لائف. اور کانٹریکٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ کچھ کام انہوں نے کرنے ہوتے ہیں اور کچھ کام آپ نے کرنے ہوتے ہیں. کانٹریکٹ یہی ہوتا ہے نا, معاہدہ ہوتا ہے. اب ہر شخص کا زندگی کے ساتھ ایک کانٹریکٹ ہے جس میں زندگی نے کہا ہے کہ یہ کام میں کروں گی. پرابلم یہ ہے کہ زندگی نے اپنے سارے کام کر دیے, جو آپ کا پارٹ تھا کانٹریکٹ کا وہ آپ نے نہیں نبھایا. اب یہ بڑی فلسفانہ بات لگتی ہے, لیکن میں اس کو سمپلیفائی جب کروں گا نا تو آپ کہو گے یار کہندا تو ٹھیک ہے. تو میں آپ کو 4-5 ایگزامپلس دیتا ہوں. ایجوکیشن آپ کا کام نہیں ہے. ایجوکیشن تعلیمی ادارے کا کام ہے. آپ کے پیرنٹس نے پیسے دیے, ٹیچروں نے ڈنڈے گھمائے اور آپ کو پڑھایا, آپ کو ایجوکیشن دے دی. اس کا کریڈٹ آپ کیوں لے رہے ہو؟ یہ آپ کا تو کام ہی نہیں تھا, کسی اور کا کام تھا. انہوں نے اپنی ذمہ داری نبھائی, آپ تو اس کا نیٹ ریزلٹ ہو نا, کام تو انہوں نے کیا. آپ کا کیا کام تھا اس ایکویشن میں؟ نالج. وہاں پر آپ زیرو ہو گئے. تعلیمی ادارے سے نکلے, نالج زیرو, کیونکہ یہ دس واز یور پارٹ آف دا کانٹریکٹ. اب واٹ ڈو آئی مین بائی نالج؟ اوکے, اب اس کی بھی مثال سن لو. 23 مارچ کی چھٹی مناتے ہو, جب سے پیدا ہوئے ہو چھٹی منا رہے ہو. اور اگر میں پوچھوں یہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ 23 مارچ کو کیا ہوا تھا, تو سب ہم آواز ہو کے کہیں گے قرارداد پاکستان. کیوں؟ کیونکہ یہ ایجوکیشن کا حصہ تھا. کسی نے کلاس 5ویں میں 6ٹھی میں آپ کو بٹھا کے یہ پڑھا دیا. یہ کام آپ نے نہیں کیا, یہ کام کسی اور نے کیا کہ جی 1940 کو قرارداد پاس ہوئی, علامہ اقبال نے خواب دیکھا. آپ کا کیا کام تھا؟ آپ کا کام تھا نالج. نالج کا کیا کام تھا کہ آپ اس قرارداد کو پڑھ تو لیتے. آج تک تم نے نہیں پڑھی. دس واز یور پارٹ آف دا ریسپانسبلٹی. کتنا بڑا گناہ ہے کہ جب سے پیدا ہوئے ہو یہ چھٹی منا رہے ہو, ایک صفحہ نہیں پڑھ سکے آج تک. اور یہ اسرائیل کی قرارداد ہے, یہ تمہارے ملک کی قرارداد ہے, کیوں نہیں پڑھی آج تک؟ اور تم لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ بتاؤں 23 مارچ کا کیا ہوتا ہے کہ یہ کہیں کمبخت ویکینڈ پہ تو نہیں آ گیا, چھٹی تو نہیں ضائع ہو گئی. اور منڈے کو اگر یہ آ جائے تو جشن مناتے ہو, لیکن قرارداد نہیں پڑھو گے. کس بات کا رونا ہے؟ دس واز یور جاب. اس ٹیچر کا جاب تھا کہ آپ کو 4 منٹ کا ایک پیج پڑھا دے کہ جی اس طرح قرارداد ہوئی تھی, فلانا ہوا تھا, اور ایک اسلامی ملک کا ڈیمانڈ کی گئی تھی. اس کے بعد ہینڈز اپ کر لیے. اتنا ایفرٹ نہیں کیا کہ میں ایک صفحہ پڑھ لوں, کیونکہ وہ نالج میں آتا ہے, اور نالج آپ کا کام تھا. انہوں نے تو اپنا کام کر دیا. اور ایجوکیشن فاؤنڈیشن ہے, نالج اس کے اوپر سٹرکچر ہے.
جتنی مرضی آپ سٹرونگ فاؤنڈیشن بنا لیں، اگر اس کے اوپر عمارت نہیں بنانی تو کیا فائدہ اس فاؤنڈیشن مضبوط کرنے کا؟ عمارت تو آپ نے بنانی تھی۔ دوسری مثال، پرنسپلز کو کیا کہتے ہیں اردو میں؟ اصول۔ آپ کا کام نہیں تھا، اصول کسی اور کا کام تھا۔ مذہب بنا گیا، بزرگ بنا گئے، یہ ان کا کام تھا۔ آپ کا کیا کام تھا اس کانٹریکٹ میں؟ ویلیوز، اقدار، اس اصول کی قدر کتنی کرتے ہو، یہ آپ کا کام تھا۔ اور کیا کیا کہ پیسے تو نہیں چوری کیے لیکن سافٹ ویئر چوری کر دیا۔ کیا فرق ہے پیسے چوری کرنے میں اور سافٹ ویئر چوری کرنے میں؟ ایک فرق ہے کہ پیسے چوری کرنے میں پکڑ ہے اور سافٹ ویئر چوری کرنے میں پکڑ نہیں ہے۔ تو جس چیز میں پکڑ نہیں ہے پھر کھلی چھٹی ہے۔ تو وہ کہاں گیا جو یہاں بیٹھا ہوا تھا، اور وہ کہاں گیا جو یہاں بیٹھا ہوا تھا، اور وہ کہاں گیا جو شاید رگ سے بھی قریب ہے؟ وہ جب سافٹ ویئر چراتے ہو تو وہ کیجول لیو پہ ہے۔ صبح تو ٹریفک لائٹ پہ گاڑی روکتی ہے اور رات کے 2 بجے کیوں نہیں روکتے؟ اصول تو ہے کہ ریڈ لائٹ پہ گاڑی روکنی ہے۔ آپ کے ویلیوز کیا ہیں کہ صبح روکنی ہے، رات کو نہیں روکنی۔ اور رات کو کیوں نہیں روکنی؟ کیونکہ صبح پکڑ ہے اور رات کو پکڑ نہیں ہے۔ آج کوئی باس کہہ دے کہ 9 بجے میٹنگ ہے تو 8:45 بجے پہنچ جاؤ گے نا، ٹائیں شائیں کس کے۔ اگر ماں کہہ دے بیٹا مجھے 8 بجے لے جانا بازار، تو اگر 9 بھی بج گئے تو نو بگ ڈیل نا، وہ تو ماں ہے، وہاں کون سی پکڑ ہے؟ تو پکڑ سے ڈرتے ہو، اس لیے اصول مانتے ہو کہ ڈر ہے پکڑے جانے کا۔ تو اگر پکڑے جانے کا ڈر ہٹا دو تو اصول گئے، غرق ہو گئے۔ ایک پولیس مین کی وجہ سے اصول مانتے ہو۔ تو ویلیوز آپ کا کام تھا، آپ نے کانٹریکٹ کا حصہ نہیں وہ کیا۔ پلیئر کون بناتا ہے؟ پی ٹی ماسٹر۔ چیمپئن کس نے بننا ہے؟ آپ نے۔ یہ آپ کا کانٹریکٹ کا حصہ ہے، اس سے تو سیکھ لیا۔ ہمارے ایشین کالج کے پی ٹی ماسٹر نے جب لائن بنائی نا، اور ہمیں پہلی دفعہ کہا کہ اس سے آگے اگر پاؤں جائے گا تو نو بال ہو جائے گا، ساری کلاس کو ایک ہی ہدایت تھی نا، لیکن اس میں سے ایک لڑکا تھا جس نے 187 ون ڈے انٹرنیشنلز میں ایک نو بال نہیں کیا، اور 87 ٹیسٹ میچز میں ایک نو بال نہیں کیا۔ In his entire 21 years, he has not bowled a single no ball. یہ چیمپئن کا کام تھا، یہ اس کا کام تھا۔ پی ٹی ماسٹر نے تو ساری کلاس کو ایک ہی انسٹرکشن دیا نا، میں نے تو سینکڑوں کروائے ہیں، اس نے نہیں کروایا، کیونکہ اس نے اپنے کانٹریکٹ کا پورشن پورا میٹ کیا۔ بڑھاپا کس کا کام ہے؟ خدا کا، وہی بوڑھا کرے گا نا۔ بزرگی کس کا کام ہے؟ یہ آپ کا کام ہے۔ ہر بزرگ بوڑھا ہوتا ہے، ہر بوڑھا بزرگ نہیں ہوتا۔ اور جب آپ بڑھاپے میں نالج ڈال لیتے ہو نا تو بزرگ بن جاتا ہے۔ بزرگ نہیں بنو گے، تمہارے بچے تم سے تنگ آ جائیں گے، ان سے چھپتے، وہ تم سے چھپتے پھریں گے۔ وہ رات کو آئس کریم کھانے جائیں گے نا تو کہیں گے آہستہ نکلو، ابا کو نہ آواز آ جائے، کیونکہ ابا بوڑھا ہوا ہے، ابا بزرگ نہیں بنا۔ اور اگر ابا بزرگ بن جائے تو وہ دروازہ کھول کے کہیں گے ہم آئس کریم کھانے جا رہے ہیں، آپ کو کچھ چاہیے؟ کون سا فلیور پسند کریں گے؟ دونوں باپ ہیں، رشتہ وہی ہے، ایک باپ صرف بوڑھا ہے اور دوسرا باپ بزرگ ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ بوڑھا خدا نے کرنا ہے۔ یہاں بیٹھ جاؤ 20 سال، اگر زندگی ہوگی تو بوڑھے ہو جاؤ گے۔ بزرگی آپ کا کام ہے۔ دس از یور پارٹ۔ مینجمنٹ آپ کو
ادارہ سکھاتا ہے کہ لیڈرشپ کس کا کام ہے؟ آپ کا کام ہے. لیڈر آپ نے خود بننا ہے. لیڈر کا کوئی فرق، آپ کو میں کاغذ دے دوں صبح سے تم لیڈر ہو، تمہارے ہاتھ پہ پکڑا تو لیڈر بن جاؤ گے؟ نہیں. مینجمنٹ زندگی کا کام ہے، لیڈر بننا تمہارا کام ہے. محبت کرنے میں زیادہ ناز نہ کرنا، وہ تو تمہارے بلڈ میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دی ہے. تمہارا کام محبت نہیں ہے، محبت کسی اور کا کام ہے. تمہارا کام وفا ہے. دیٹس یور رسپانسبلٹی. یہ کام کرو نا بھائی. محبت میں کیا ناز کرتے ہو؟ وہ تو ایک نیچرل ڈی این اے میں انسٹنکٹ ہے. 14 سال کی عمر ہوتی ہے تو لڑکیاں اچھی لگنی شروع ہو جاتی ہیں. اس میں تمہارا کون سا کریڈٹ ہے؟ کریڈٹ وفا کا ہے، بیکاز یہ تم نے کرنا ہے. اور اس طرح کی میری ایک پوری فہرست ہے کہ جو دنیا نے کام کرنے تھے اور جو آپ نے کام کرنے تھے، اور آپ نے دنیا سے سارے کام کروا لیے، اپنا کام کیوں نہیں کیا؟ اور پھر کیا ہے؟ پھر سکسیس نہیں ہوتی، پھر فرسٹریشن ہوتی ہے، پھر آپ لوگوں کو برا بھلا کہتے ہو، نظام کو برا بھلا کہتے ہو، اپنے والدین کو برا بھلا کہتے ہو. غلطی کہاں ہے؟ کیونکہ جو کام آپ نے کرنے تھے وہ آپ نے نہیں کیے. باقیوں نے تو کر چھوڑے. اندر کبھی دیکھا ہے؟ اور نالج کا جو میرا گلا خشک ہو جاتا ہے، یہ اتنی ضروری چیز ہے کہ اس کے بغیر سکسیس آپ کے قریب سے نہیں گزرے گا. اور نالج کیا چیز ہے؟ اس پہ کیا انویسٹمنٹ کرنی ہے؟ 5 منٹ، 10 منٹ. اور ہمارے زمانے میں تو ایک چیز پتا کرانی ہوتی تھی تو پتہ نہیں کہاں لائبریری بھاگنا پڑتا تھا. اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ میں دنیا دے دی، آپ نے اس کو دفع کر دیا. آپ نے اس کو دفع کر دیا. آپ نے کہا نہیں. اور ایمان کیا ہے کہ اگر نالج حاصل کرنی ہے تو چین تک چلے جاؤ. 2 قدم نہیں اٹھتے، چین تک کہاں جانا ہے؟ تو یہ میں پڑھاتا نہیں ہوں، میں ڈانٹتا ہوں. اور میں کہتا ہوں کہ خدا کے لیے کیا کر رہے ہو اپنی زندگیوں کے ساتھ؟ اور لوگ کس سے امپریس ہوں گے؟ تمہاری پڑھائی سے؟ ڈز اینی باڈی کیئر کہ تم نے میٹرک میں کتنے نمبر لیے ہیں؟ وہ 3 مہینے کی خوشی ہوتی ہے کہ جی میں نے ٹاپ کیا ہے تو میرے اتنے آئے ہیں، بس. اس کے بعد کون پوچھتا ہے؟ میں خاشو گروپ کا چیف آپریٹنگ آفیسر ہوں، ایجوکیشن ڈویژن کا. میری ڈگری گمے ہوئے 27 سال ہو گئے. ای سی جی مانگ لیں گے، ڈگری نہیں مانگتے. بلڈ ٹیسٹ لے آئیں جی، ہائپیٹائٹس پتہ نہیں بی سی لے آئیں، اور میں نے کہا ڈگری تے مانگ لو. چیف آپریٹنگ آفیسر کی نوکری دے دیں گے، ڈگری نہیں دیکھیں گے. ڈگری پریما ملک کی طرح ہوتی ہے، اس نے ایکسپائر ہونا ہے. اور جب یہ ایکسپائر ہوتی ہے نا تو اس کو ریپلیس کس سے کرنا ہے؟ کوئی اور بڑھاپے میں ڈگری تو نہیں مل سکتی نا، ریپلیس نالج سے کرنا ہے. آج نالج آپ اگر اچھی رکھو گے تو کوئی مڑ کے آپ کی ڈگری کا نہیں پوچھے گا. اور یہ ہے کیا چیز؟ فلسفہ نہیں. دانشور بننا ہے نہیں. کسی بھی چیز کا پتہ ہونا نالج ہے بھائی. یہ میں کسی کلاس میں، خاص طور پہ جب میں کسی یونیورسٹی میں جاتا ہوں نا، میں کہتا ہوں کہ کرکٹ کا شوق کس کو ہے؟ تو 80% لڑکے ہاتھ کھڑا کر لیتے ہیں. میں کہتا ہوں اچھا بتاؤ پاکستان کتنے ون ڈے انٹرنیشنل کھیلا ہے، کتنے جیتا ہے، کتنے ہارا ہے، کتنے ٹیسٹ میچ کھیلا ہے، کتنے جیتا ہے، کتنے ہارا ہے. زیرو نالج. اور رات کو ان کو ڈسکشن کرتے ہوئے ان بچوں کو سن لو، لگتا ہے سلیکشن کمیٹی کے ممبر یہی ہیں، باتیں سننے والی ہیں، اندر سے نالج زیرو. دس از واٹ وی بیکم.
ایک ایموشنل سینٹیمنٹ ہے، نالج نہیں ہے. بابر اعظم کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ بیٹنگ کیسے کرنی ہے. یار بال موو کر رہا ہے تو ٹانگ نکال، اور اندر سے زیرو. اینڈ دس از واٹ آر یوتھ ہیز بیکم. کیونکہ انہوں نے نالج کو دفع کیا اور ایجوکیشن کو جب مارا، اور مارنا ہے ایجوکیشن کو. ایجوکیشن بہت خوبصورت چیز ہے، لیکن اس کا ایک زندگی میں رول ہے. اس سے زیادہ وہ رول ایکسٹینڈ نہیں ہو سکتا. اس کو ریپلیس کرنا ہے آپ نے. آج آپ 4 لوگوں کے ساتھ کسی شادی پہ کھڑے ہو کے بات کریں تو آج آپ اپنے آپ سے پوچھنا رات کو گھر جا کے کہ کون سا سبجیکٹ ہے جس میں 5 منٹ بات کر سکتا ہوں بھائی، اور آپ شرمندہ ہو جاؤ گے. بونگیاں نہیں مارنی، مطلب ہے 5 منٹ میں اسٹرکچرل گفتگو کس سبجیکٹ پہ کر سکتا ہوں. میں تو کہتا ہوں کہ رات کو سونے سے پہلے 5 منٹ کوئی چیز گوگل کر لیا کرو. اور ضروری نہیں ہے کہ نیوٹن کے لاز آف موشن گوگل کرنی ہے، مادری ڈکشٹ کو گوگل کر لو، وہ بھی نالج ہے. بیکاز یور پرسنالٹی از میڈ بائی یور نالج، اٹس ناٹ میڈ بائی یور ایجوکیشن.